بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ زندگی کے شب و روز بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ معمولات دنیا اچھے گزر رہے ہیں؟ شب و روز اچھے گزر رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹ بکھیرتے رہے۔ میں نے ناظرین کرام بتانا تھا، حالات جیسے بھی آ جائیں نا، اللہ کریم ہے اور رحمان اور رحیم ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ذات پہ جیسے کہتے ہیں کہ بندہ اندھا بن کے کسی پہ اعتماد کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات پہ وارفتگی کے عالم میں اس کی ذات پہ اعتماد اور یقین، بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہی نکال دیتا ہے۔ اگر اس کا در نہیں ہے، اس کو چھوڑتے ہیں، تو پھر کون سا در ہے؟ کوئی در نہیں ہے، حقیقی در وہی ہے۔ جتنے بھی ہم کسی کو حاجت روا یا کوئی اور سمجھے، میں لوگوں کی سوچ پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ جتنی پاور والی طاقت اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں۔ اس میں تو شک نہیں، حدیث میں ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، سنتے ہیں۔ میں شرک کی طرف یا عدم شرک کی طرف یا وہ بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں، لیکن ایک بات انصاف ہے، انصاف والی یہ ہے کہ اللہ جب اتنی بڑی طاقت والا مانتے ہیں، شان والا مانتے ہیں، تو پھر کسی کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ یہ بے وفائی نہیں ہے اس کی ذات سے؟ بس یہ بات ہے۔ اگر کسی کو حاجت روا مشکل سے سمجھتے بھی ہیں، تو پھر اس سے بڑا کون ہے دستگیر؟ اس سے بڑا غوث العظم کون ہے؟ اس سے زیادہ شفقت کرنے والا کون ہے؟ رحمان کون ہے؟ رحیم کون ہے؟ تو اسی کے در پہ ہی سر بسجود ہونا چاہیے، اسی سے حاجات طلب کرنی چاہیے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے، ذی شعور انسان کی یہ دل کی آواز ہے۔ حالات جیسے بھی آج اس کے دروازہ کھٹکھٹاؤ، رحمت سے کے در سے جواب ملے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا، ایک ہرنی تھی، اس کے نا حاملہ تھی، تو بچہ جننے کا وقت آیا۔ اس نے ایک دریا کے قریب جنگل تھا، وہاں اس نے اس جگہ کا انتخاب کیا، وہاں پہنچ گئی۔ پہنچی تو شدید موسم خراب ہو گیا، جنگل میں آسمانی بجلی کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ اتنے میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک شیر ہے اور ایک شکاری ہے۔ شکاری شیر کو جو ہے نا اپنا بنانا چاہیے، شکار کرنا چاہتا ہے، اس کا نشانہ لیے بیٹھا ہے، اس کا نشانہ اس کو شکار کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوا، اس نے سوچا کہ اگر میں ان کو نظر آ گئی، بچہ جلنے کا وقت ہے، تو اگر ان سے میں نے بچنا تو یا آگ میں کودنا پڑے گا، آگ میں جلنا پڑے گا، یا دریا میں کودنا پڑے گا۔ اتنے میں کیا ہوا، وہ بڑی پریشان، بہت جان شکنجے میں آ گئی، بڑی ڈسٹرب ہو گئی، بڑی مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، کیا کروں۔ اتنے میں اللہ کا دربار کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے حضور عاجزی انکساری کی، اللہ کے حضور دعا کی، اپنے اچھے کاموں کے اس نے اللہ کے حضور واسطے دیے۔ تو کیا ہوا کہ آسمانی بجلی کی، جب وہ ادھر شکاری شکار کر رہا ہے تو شیر بھی ہے، شکاری نے جب دیکھا کہ ہرن ہے، شیر سے اس کی توجہ ہٹ گئی اور ہرن کی طرف چلی گئی۔ اب اس کا پکا جو وہ اپنا لقمہ بنانا چاہتا تھا، اسے مارنا چاہتا تھا، ہرن کی طرف توجہ مرکوز کر لی اس نے۔ اب جب وہ بھی بھانپ کی ارادہ شکاری کا کہ میری طرف ہے اور میرے بچے جلنے کا وقت ہے، تو کیا بنے گا میرے بچے کا کیا بنے گا؟ اللہ کے حضور اپنے معصوم بچے کو بھی وسیلہ کے طور پہ پیش کیا کہ میرا معصوم بچہ، یا اللہ رحم کر۔ اتنے میں کیا ہوا کہ آسمانی بجلی جب کڑکی نا، تو وہ جو شکاری شکار کرنے کے لیے ہرن پہ نشانہ باندھ کے بیٹھا تھا، فوراً وہ بجلی اس کی آنکھوں میں گئی، آنکھیں چندھیا آ گئیں۔ وہ کس کس سے خوفزدہ تھی؟ شیر سے، شکاری سے، جنگل کی آگ سے، اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
تینوں پہ ایک اس نے لقمہ اجل ضرور بننا تھا، لیکن دعا اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا کام آ گیا۔ جب اس کی آنکھوں میں بجلی گئی، آنکھیں چندے آ گئی، نشانہ شیر کو لگا، شیر نے زوردار دھاڑ ماری، وہیں جو ہے نا وہ ہو گیا، مر گیا شیر، اور جو شکاری تھا وہ وہیں گر پڑا، یا آگ نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب وہ آگ رہ گئی، اب آگ سے کیسے جان چھڑانا تھی، بچے کو کیسے بچانا تھا، وہ تو پھیل چکی تھی آگ۔ مینا اور برسا، کھل کے برسا، رم جھم گرتی بارش تھی، اس نے موسلا دھار بارش کا روپ دھار لیا۔ اب اتنی بارش پڑی کہ جو آگ جنگل سارے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، وہ مینے کی وجہ سے وہ ساری آگ بجھ گئی۔ ہرنی اپنے تینوں جو تھے شکار، اس سے آزاد ہو گئی، آگ سے بھی بچ گئی، شیر کے حملے سے بھی بچ گئی، شکاری کے حملے سے بھی بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کو ان تمام جو کنارے تھے یا جو راستے پریشانی اور مصیبت کے تھے، اس کی جان لینا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تینوں سے اس کو آزاد کر دیا، بچا لیا۔ تو وہ خوش و خرم بچہ چن کے بچے کو سینے سے لگا کے اپنے راستے پہ باہر کی طرف چل پڑی۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، اس کے دروازے پہ اپنے آپ کو ڈال دینا چاہیے، اپنے نیک اچھے اعمال کا واسطہ دینا چاہیے۔ اگر ایک راستہ بند بھی ہو جائے تو کئی راستے اور کھل جاتے ہیں۔ مرتے ہم تب ہیں کہ جب اس سے بھی تعلق کٹ جاتا ہے، اس سے بھی تعلق ہم ختم کر لیتے ہیں اور مایوس بھی ہو جاتے ہیں، پھر نتیجتاً ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو ہر طرف مر بھی رہے ہوں تو اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے، شاید تکبر کی وجہ سے، یا مایوس اتنے ہو جاتے ہیں۔ مایوس کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے دربار میں عاجزی انکساری کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بات اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، اور التماس ہے کہ میرا چینل فطرت انسانی، اس کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔